ویس، کیا آپ نے کبھی سوچا ہے کہ زندگی کا معنی کیا ہے؟ میں کس مقصد کے لیے پیدا ہوا ہوں؟ یعنی میں کیوں ایگزسٹ کرتا ہوں؟ اگر آپ نے کبھی ایسے سوال خود سے پوچھے ہیں تو آپ ایگزسٹینشلسٹ فلسفی کا حصہ بن چکے ہیں۔ سالوں تک ان سوالوں کا جواب خوشی سے یہ دیا جاتا تھا کہ ہمارے پیدا ہونے سے پہلے ہی ہمارا مقصد طے کر دیا جاتا ہے، لیکن ایگزسٹینشلسٹ نے یہ ماننے سے انکار کر دیا اور کہا کہ ہمارے مقصد کا فیصلہ گاڈ، گورنمنٹ یا کوئی اتھارٹی نہیں کرتی، بلکہ ہم خود اپنی لائف میں اپنا پرپز کریٹ کر سکتے ہیں اور اپنی زندگی کا معنی تلاش کر سکتے ہیں۔ بنیادی طور پر ایگزسٹینشیلزم فلسفی کا آغاز ایک گریک فلسفر ارسطوٹل سے ہوتا ہے، جس نے کہا کہ ہم انسانوں سمیت ہر چیز کی ایک ایسنس ہوتی ہے، یعنی روح ہوتی ہے جس کا ایک مقصد ہوتا ہے، اور یہ ایسنس ہمیشہ ایگزسٹنس سے پہلے ڈیسائیڈ ہوتی ہے۔ ایسنس کسی بھی شے کی سیٹ آف کور پراپرٹیز کو کہتے ہیں جو اس شے کی ایگزسٹنس کا پتہ دیتی ہے۔ مثال کے طور پر اگر ایک بک ہے تو اس کی ایسنس اس کے پیجز ہیں، اگر پیجز نہ ہوں تو بک کہاں ایگزسٹ کرتی ہے؟ ارسطوٹل نے کہا کہ ہماری ایسنس ہماری ایگزسٹنس سے پہلے ہی کریٹ ہو گئی تھی، لہٰذا ہم پری ڈیٹرمنڈ ایسنس کے ساتھ پیدا ہوتے ہیں، یعنی گاڈ پہلے ہی ہماری ایسنس ڈیسائیڈ کر چکا ہوتا ہے۔ لیکن پھر 20th سینچری میں ایگزسٹینشیلزم کو عروج حاصل ہوا، یعنی ورلڈ وار 1 اور ورلڈ وار 2 کی تباہیوں نے انسانوں پر گہرا اثر کیا، لاکھوں معصوم لوگ مارے گئے۔ پھر ہیروشیما اور ناگاساکی کی تباہی سے بھی انسانیت کو ایک بڑا دھچکا لگا، لوگوں کا سائنس، ریلیجن اور گاڈ سے یقین اٹھ گیا تھا اور سب کچھ میننگ لیس محسوس ہونے لگا، لائف ایبزرڈ لگنے لگی۔ تو لوگوں نے سوال اٹھایا کہ کیا ایسے خوفناک واقعات پری ڈیٹرمنڈ تھے؟ ایگزسٹینشیلزم نے جواب دیا کہ ایگزسٹنس پروسیڈز ایسنس، یعنی یہ انسان خود ہے جو وجود میں آنے کے بعد اپنی ایسنس ڈیٹرمن کرتا ہے، اپنے ایکشنز اور ڈیسیژنز کے ذریعے اپنی لائف کو ڈائریکشن دیتا ہے، اس کے پیچھے کوئی ڈیوائن پاور یا فیٹ رول پلے نہیں کرتی۔ اس ٹائم یہ ایک نئی سوچ تھی کہ انسان بالکل فری پیدا ہوا ہے، زندگی میں اسے بہت سارے آپشنز ملتے ہیں، اب یہ اس پر ہے کہ وہ کیسے اپنی لائف کو میننگ فل اور پرپز فل بناتا ہے۔ عام طور پر فریڈم کو پازیٹیو دکھایا جاتا ہے، لیکن ایک فرینچ فلسفر یون پول سارترے نے کہا کہ یہ بہت پینفل ہے۔ سارترا کا کہنا ہے کہ انسان کے لیے فری ہونا بہت برا ہے، کیونکہ ایک بار جب وہ اس دنیا میں بیچ دیا گیا تو وہ جو بھی کرے اب اس کا ذمہ دار وہ خود ہے۔ مثال کے طور پر ایک آدمی جس کے پاس مکمل آزادی ہے، ایک خالی کینوس پر وہ اپنی زندگی کا مقصد پینٹ کر سکتا ہے، اس کے پاس لمٹ لیس پاسبلٹیز ہیں، لیکن اس کے پاس جتنی آزادی ہے اتنی ہی بے چینی اور بے یقینی ہوگی۔ انفائنائٹ چوائسز کا بوجھ اس کے کندھوں پر گھٹن کا بوجھ بن جائے گا۔ یہی پیراڈاکس ایگزسٹینشیلزم کا سینٹر ہے، لہٰذا یہ فلسفی انسانی آزادی کو سیلیبریٹ تو کرتی ہے، لیکن اس کے نتیجے میں پیدا ہونے والی انسرٹینٹی اور انزائٹی کو بھی مانتی ہے۔ ایگزسٹینشیلزم ایک ایسی ٹرم ہے جو 1940s میں ایک فرینچ کیتھولک فلسفر گیبریل مارسل نے کوائن کی۔ مارسل نے 1945 میں پہلی بار اس ٹرم کو یون پول سارترا پر اپلائی کیا اور انہیں ایگزسٹینشیلسٹ کہا، لیکن سارترا نے ریجیکٹ کر دیا، یعنی اسے ماننے سے انکار کر دیا۔ کچھ عرصے بعد سارترا نے اپنا مائنڈ چینج کیا اور 29 اکتوبر 1945 کو پبلکلی یہ لیبل قبول کر لیا جب وہ پیرس میں کلب مینٹیننٹ میں لیکچر دے رہے تھے۔ پھر اس لیکچر کو ایک کتاب کی فارم میں پبلش کروا دیا گیا اور اس کتاب کا نام ایگزسٹینشیلزم از اے ہیومنزم رکھا گیا۔ سارترا مزید کہتے ہیں کہ اگر آپ کسی دوسرے کے رولز اور وشز کے مطابق زندگی گزارتے ہیں تو یہ بیڈ فیتھ ہے، یوں آپ اوتھینٹک لائف نہیں گزار رہے ہوتے۔ اوتھینٹک لائف جینے کے لیے آپ کو خود اپنی زندگی کا پرپز اور میننگ تلاش کرنا ہوگا، نہ کہ کسی دوسرے کی ڈیفینیشن آف پرپز پر آپ جئیں۔ سارترا کی فلسفی ہیومن فریڈم اور رسپانسبلٹی کے ارد گرد گھومتی ہے۔ ان کے مطابق ہیومن ایگزسٹنس ہمیشہ پہلے آتی ہے، تبھی وہ اپنے ایکشنز اور ڈیسیژنز کے ذریعے اپنی ایسنس ڈیفائن کرتا ہے۔ سارترا کا فیمس ورک بینگ اینڈ نتھنگنیس ہے جو 1943 میں پبلش ہوا، اور اس میں سارترا ایگزسٹینشیلزم کی ڈیپتھ کو ایکسپلور کرتے ہیں۔ پھر ہے نو ایگزٹ
جس میں وہ بیان کرتے ہیں کہ کس طرح ہمارا دوسرے لوگوں کے ساتھ انٹریکشن ہوتا ہے اور کیسے یہ تکلیف کی وجہ بنتا ہے، اور ہیل کہیں اور نہیں ہے بلکہ دوسرے لوگ ہیں. ہیل از ادر پیپل. پھر ایک دوسری ایگزسٹینشیلسٹ البرٹ کیمیو ہے. یہ فرینچ فلاسفر، ڈراماٹسٹ اور جرنلسٹ تھے جنہیں 1957 میں لٹریچر میں نوبل پرائز ملا، اور انہوں نے اپنی رائٹنگز میں لائف کی ایبسرڈیٹی کو دکھایا، یعنی زندگی بیکار ہے، اس کا کوئی مقصد یا معنی نہیں ہے. کیمیو کا ماننا تھا کہ کائنات انسانی وجود سے لا تعلق ہے، اس لیے انسانوں کو زندگی کی انہیرنٹ میننگ لیسنس کو فیس کرنا چاہیے. 1942 میں پبلش ہونے والے ناول دی اسٹرینجر میں انہوں نے ایک ایبسرڈ ہیرو کے ذریعے لائف کی ایبسرڈیٹی کو ظاہر کیا، جو اپنی ماں کی موت کے بعد ایک عربک مین کا مرڈر کر دیتا ہے اور پھر اسے خود کو بھی موت کی سزا سنا دی جاتی ہے. کیمیو کا دوسرا فیمس ورک دی میتھ آف سیسیپس ہے، جس میں سیسیپس کو گاڈ زیوس یہ حکم دیتا ہے کہ اسے ایک بولڈر ہمیشہ کے لیے پہاڑ کی چوٹی تک پہنچانا ہے. ہر بار جب سیسیپس اس بولڈر کو رول کرتے ہوئے پہاڑ کی چوٹی کے قریب پہنچتا ہے تو وہ رول کرتے ہوئے واپس نیچے آ جاتا ہے. یوں سیسیپس یہی پروسیس بار بار دہراتا رہتا ہے. کیمیو کہتا ہے کہ یوں ہماری زندگی کا بھی کوئی خاص معنی یا پرپز نہیں ہے، ہم ایک عمل بار بار دہراتے رہتے ہیں، لہٰذا ہمیں لائف کی ایبسرڈیٹی کو امبریس کرنا چاہیے. پھر ہے ایک جرمن فلاسفر فریڈرک نیٹزا، جنہوں نے ٹریڈیشنل ایگزسٹینشیلسٹ کو چیلنج کیا اور اوور مین کا کانسیپٹ دیا. انہیں لگتا تھا کہ گاڈ نہیں ہے، اگر گاڈ ہوتا تو اتنی تباہی نہ ہوتی. جیسا کہ انہوں نے کہا، گاڈ از ڈیڈ اینڈ وی ہیو کلڈ ہم. ان کا فیمس ورک بیونڈ گڈ اینڈ ایول ہے، جس میں وہ ماسٹر اور سلیو کے درمیان ڈفرنس اور مورل ویلیوز کو ظاہر کرتے ہیں. پھر ہیں جرمن فلاسفر سورن کیرکیگارڈ، جن کو فادر آف ایگزسٹینشیلزم بھی کہا جاتا ہے. وہ انڈیویجویلٹی، سبجیکٹیوٹی اور فیتھ پر زور دیتے. وہ گاڈ پر بلیو کرتے تھے. ان کا امپورٹنٹ ورک فیئر اینڈ ٹرمبلنگ ہے، جس میں وہ ایتھیکل اور ریلیجیس ڈسکشن کرتے ہیں. وہ حضرت ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام کا قصہ بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ بعض دفعہ گاڈ کا حکم بھی بہت پیراڈاکسیکل ہوتا ہے، جو ایگزسٹینشیل کرائسس کی وجہ بنتا ہے. پھر ہے مارٹن ہائیڈگر، جنہوں نے نیچر آف بینگ، ایگزسٹنس اور اوتھینٹسٹی پر لکھا. ان کا فیمس ورک بینگ اینڈ ٹائم ہے، جو 1927 میں پبلش ہوا. ویز اگر آپ بھی اس ٹائم ایک ایگزسٹینشیلسٹ کی طرح سوچ رہے ہیں تو شروع میں پوچھے گئے سوالوں کے جواب آپ کے پاس موجود ہیں. یو جسٹ ہیو ٹو اون اٹ. آپ کو صرف انہیں تسلیم کرنا ہے، یعنی ایکسپٹ کرنا ہے.